میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، ربیع الاول کا مہینے میں آپ احباب نے تقریباً مختلف واعظین، مختلف خطباء سے یہ آیت سن رکھی ہے، اور ویسے بھی یہ آیت اتنی مشہور و معروف ہے کہ بچپن سے ہر بچے نے کہ جو ابتدائی تعلیم حاصل کرتا ہے، چاہے اسکول، کالج، یونیورسٹی کی کیوں نہ ہو، یہ آیت انہوں نے بھی سن رکھی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کا معنی بھی آپ جانتے ہیں۔ اس کی گہرائی کے اندر جا کے آج کچھ نشاندہی میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ آیت عمومی طور پر سیرت کے جلسوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خوبصورت اور اعلیٰ کردار کو بیان کرنے کے لیے مختلف واعظین، خطباء پڑھتے ہیں، جس کا ترجمہ مختصر یہ ہے کہ لوگوں، تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ بہترین نمونہ ہے۔ اگر تم کسی کو ماڈل، ایگزامپل اور نمونہ بنانا چاہتے ہو تو ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی مکمل ہے، کامل ہے، جن کا لینا بھی، جن کا دینا بھی، جن کا اٹھنا بھی، جن کا سونا بھی، جن کا جاگنا بھی، جن کا کاروبار بھی، جن کا معیشت بھی، سب کچھ دین ہے۔ وہ ایک ہی ہستی ہے، اور وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کوئی دوسری ہو نہیں سکتی۔ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور یہ بیان کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ اس بات پر حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو رہتی دنیا تک کے لیے آئیڈیل ماڈل کیوں کہا؟ آخر وہ کون سی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو رہتی دنیا تک کے لیے اگزامپل بنایا ہے؟ عمومی طور پر ہم نے سن رکھا ہے کہ اس آیت کو بیان کر کے علماء اکرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حسن کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے سیرت کے مختلف پہلو نکال کے عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ لیکن سیرت کا جو رخ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اسی آیت کے تناظر میں، اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ جس نے واقعتاً یہ آیت جو کہ سورۃ الاحزاب میں موجود ہے، جس نے اس آیت سے پچھلی آیتوں کو پڑھ کے دیکھ لیا اور اس آیت سے اگلی آیتوں کو پڑھ کے دیکھ لیا، اللہ جانتا ہے کہ وہ شخص ایک انقلابی سوچ اپنے اندر پیدا کرے گا، اس کے اندر انقلابی سوچ پیدا ہوگی۔ مسئلہ یہ کہ ہم نے قرآن کو خود سے پڑھا نہیں ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، قرآن کو خود سے کھول کے دیکھا نہیں۔ سنی تو ہے، میں نے کہا بچپن سے وہ بچہ بھی کہ جو اسکول، کالجز، یونیورسٹیز سے پڑھ کے نکلا ہے، مدرسے کی بات نہیں کر رہا، اس بچے نے بھی یہ آیت سنی ہوئی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہارے لیے محمد کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ ہم نے کھول کے نہیں دیکھا قرآن کو کہ یہ آیت ہے کہاں پر، یہ آیت ہے سورۃ الاحزاب میں، اور میں نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ جس بندے نے بھی اس آیت سے پچھلی آیتوں کو اور اس آیت سے اگلی آیتوں کو پڑھ کے دیکھ لیا، وہ اپنے اندر ایک انقلابی سوچ کو خود بخود اس کے اندر بیدار ہوگی کہ کیوں کہا اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماڈل، اسوہ حسنہ۔ دیکھیے یہ آیت جس پارے میں، اس کا نام ہے سورۃ الاحزاب۔ حزب کہتے ہیں گروہ کو، احزاب بہت بڑا گروہ، ایک بہت بڑا گروہ آیا تھا مدینہ اور مدینہ والوں کو ختم کرنے کے لیے۔ اس موقع کے اوپر کہ جب پوری دنیا کا کفر ایک ہو گیا، اسلام کو مٹانے کے لیے، محمد اور محمد کے ماننے والوں کو ختم کرنے کے لیے، صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کی دعوت توحید کو ختم کرنے کے لیے پوری دنیا کا کفر ایک ہو گیا تھا، یہود بھی، نصارہ بھی، مشرکین بھی، پوری دنیا کا کافر ایک ہو گیا کہ آج اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس موقع کے اوپر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ پوری دنیا ایک ہو چکی ہے آج اسلام کو مٹانے کے لیے۔ احزاب آیا ہے، بڑا گروہ آیا ہے، ساری دنیا کے کفر ایک ہو گیا کہ آج اسلام کو ختم کر دیا جائے گا۔
مدینہ اور مدینہ میں رہنے والوں کو ختم کر دیا جائے گا اس موقع پر جب پوری دنیا کا کفر ایک ہو گیا، اموال ان کے پاس، افراد ان کے پاس، وسائل ان کے پاس۔ میرے نبی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، آنکھوں سے ان کی قوت کو دیکھ رہے تھے، ان کی طاقت کو دیکھ رہے تھے، اپنے دشمنوں کو دیکھ رہے تھے، اپنے حاسدوں کو دیکھ رہے تھے کہ پوری دنیا تو میرے خلاف ہو چکی ہے، پوری دنیا چاروں طرف سے مدینہ اور مدینہ کے لوگوں کو گھیر چکی ہے۔ اس موقع کے اوپر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جرأت مندانہ اقدام کیا۔ دشمن کی طاقت کو دیکھنے کے باوجود، ان کے لشکر کو دیکھنے کے باوجود، یہ چیز دیکھنے کے باوجود کہ پوری دنیا تو ہمارے خلاف ہو چکی، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ ڈرے، نہ جھکے، نہ بکے۔ میرا نبی پوری دنیا کے کافروں کو دیکھنے کے باوجود، پوری دنیا کی طاقت کو دیکھنے کے باوجود، ان کے افراد، ان کے اموال، ان کے وسائل، ان کے اسباب، ان کی قوت، سب کچھ دیکھنے کے باوجود اللہ کے نبی نہ دبے، نہ جھکے، نہ بکے۔ اس موقع پہ قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لوگوں، یہ ہوتا ہے مسلمانوں کا امیر، لوگوں ایسا ہوتا ہے مسلمانوں کا امام، ایسا ہوتا ہے مجاہدین کا سپہ سالار، جو ظاہری آنکھوں سے دشمن کی قوت کو بھی دیکھ رہا ہے کہ دشمن افراد کے ساتھ، اموال کے ساتھ، اسباب کے ساتھ موجود، لیکن جھکا نہیں ہے۔ دشمن کی طاقت کو دیکھنے کے باوجود یہ مرعوب نہیں ہوا، ان کی قوت، ان کے لشکر کو دیکھنے کے باوجود یہ جھکنے کو تیار نہیں، اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کردار جو رب رحمان کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک کے لیے ایک اصول بنا دیا کہ اگر کسی کو آئیڈیل بنانا ہے تو وہ ذات محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ احزاب، ایک بہت بڑا گروہ مدینہ کو مٹانے کے لیے آیا۔ اس موقع کے اوپر دو تقسیم ہوئی، ایک طرف منافقین اور ایک طرف مومنین، اور یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے، اور ہر دور کے اندر دنیا بھر کے کفار مسلمانوں کو مٹانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں اور ایک جان ہوئے ہیں۔ اگر میں آج کی بات کروں تو آج بھی آپ دیکھ لیجئے، کچھ عرصے پہلے عراق اور افغانستان کے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ایک نیٹو اتحاد بنا تھا، آپ کو یاد ہوگا 52 ممالک کا تقریباً اتحاد ہوا تھا۔ یہ اس وقت کا احزاب تھا، چونکہ یہ کافر ہر دور میں یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ قرآن نے ان کے اس چیز کو بے نقاب کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کفار کی سازش بیان کی ہے، وہ اس دور کی ہو یا آج کے دور کی ہو۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کافر اللہ کے باغی اور دشمن یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نور کو یعنی دین اسلام کو محض اپنے منہوں کی پھوکوں سے بجھا ڈالے۔ یہ کافروں کا ارادہ ہے کہ دین اسلام کو، اسلام کے ماننے والوں کو یہ ختم کر دے، لیکن اللہ رب العالمین نے بھی چیلنج کیا ہے وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اے دنیا کے کافروں، تم کتنی ہی کوششیں کر لو، تم کتنے ہی پلاننگز کر لو اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کے خلاف، تم کتنے ہی اکجا ہونے کی کوشش کرو، لیکن تم اسلام کو مٹا نہ پاؤ گے۔ چیلنج اللہ رب العالمین کا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پیشن گوئی فرما دی تھی الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ۔ پوری دنیا کا کافر مل کے بھی اسلام کو مٹانا چاہیے، ان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کوششیں کرتے ہیں ہر دور کے اندر، ہر دور کے اندر ان کی کوششیں، ان کے ارادوں کے اندر یہ بات شامل ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں، اسلام کو تکلیف پہنچائیں اور اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کریں، لیکن رب نے چیلنج کر دیا وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ۔ رب اپنے نور کو یعنی دین اسلام کو پھیلا کر رہے گا، اور اسلام انشاءاللہ میری آپ کی نظروں کے سامنے غالب ہوگا، کیونکہ مسلمان کبھی بھی کسی بھی حالات کے اندر کفار سے مرعوب نہیں ہوتا۔ اس وقت بھی آپ دیکھیے کہ پوری دنیا کا کفر ایک ہو گیا احزاب کی صورت کے اندر، مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، اسلام کے ماننے والوں کو ختم کرنا ہے، پلاننگ ہونا شروع ہو گئی۔ اچھا بھائی، کیا کیا جائے؟ کیا یہ جائے کہ ہم کافروں کو ایک ہونا پڑے گا۔ کس کے خلاف؟ مسلمانوں کے خلاف، مدینہ والوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ایک ہونا پڑے گا، اور وہ ایک ہو گئے۔ پوری دنیا کا کفر ایک ہو گیا، اکیلا اسلام ایک طرف، کفار ایک طرف، مسلمان ایک طرف، کفار یہود نصارہ مشرکین ہندو سارے ہی ایک طرف۔ اس موقع کے اوپر دو گروہ بن گئے، ایک گروہ تھا منافقین کا، ایک گروہ تھا مومنین کا۔ اور میں نے کہا جس طرح کافروں کی پلاننگ ہر دور میں چلتی ہے، اسی طرح یہ جو تقسیم ہے نا،
یہ تقسیم منافقین اور مومنین کی یہ بھی ہر دور میں چلتی ہے. اس دور میں بھی یہ تقسیم تھی, آج کے دور میں بھی یہ تقسیم ہے. آج دیکھیے الحمدللہ اللہ رب العالمین نے پاکستان کو عزت دی, اللہ رب العالمین نے پاکستان کو افتخار دیا, اللہ رب العالمین نے پاکستان کا اور پاکستان میں رہنے والوں کا سر فخر سے بلند کیا. لیکن آج بھی کچھ لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہی ہے, ان کو یہ اتحاد سعودی اور پاکستان کا سمجھ نہیں آ رہا. یہ لوگ ہر دور کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھتی ہے, ان کی تکلیف اٹھتی ہے, آج بھی اٹھ رہی ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے بڑا کرم کیا, بڑا فضل کیا. ویسے بھی اللہ رب العالمین کے گھر کے محافظ تو ہم ہمیشہ سے تھے. ہر مسلمان کے جس کے دل میں اسلام کی محبت ہوگی, اس کے دل کے اندر یہ خواہش ہر وقت ہر دور میں چلی آتی ہے کہ اللہ مجھ سے اپنے گھر کی خدمت لے لے. آج الحمدللہ یہ معاہدہ کہ جس کے اندر بڑے الفاظ کہے گئے ہیں, معمولی الفاظ نہیں ہے, کہ سعودیہ پر حملہ پاکستان پر اور پاکستان پر حملہ سعودیہ پر تصور کیا جائے گا, اور سیکیورٹی فرائض یہ اللہ رب العالمین منصب مقام اور مرتبہ اعزاز پاکستان کے نصیب میں ڈال چکا ہے. یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. ہمیں الحمدللہ ہر دور میں پاک فوج کے اوپر بھروسہ رہا تھا. ابھی حالیہ مثال انڈیا کی آپ نے دیکھی کہ افراد کچھ نہیں تھے, ہمارے پاس اموال کچھ نہیں تھے, ہم مانتے ہیں اس بات کو, وسائل کچھ نہیں تھے ان کے مقابلے میں, لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ہمیں سرخروئی عطا فرمائی. تو اللہ رب العالمین نے جو یہ مقام اور یہ افتخار آج پاکستان کے نصیب میں ڈالا ہے, اللہ رب العالمین اس کے اندر بھی ہمیں سرخروئی عطا فرمائے. میرے محترم بھائیوں, اب مومنین منافقین ایک طرف ہو گئے, احزاب سامنے, دشمنوں کا جتھا, دشمنوں کا لشکر سامنے موجود ہے. کوشش خواہش کے اسلام کو مٹا دیا جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت توحید لے کر, اصل میں تکلیف اس کی تھی کہ یار ہم تو 10 خداؤں کے ماننے والے, یہ ایک اللہ کی توحید کا بیان کرنے والا یہ نبی, یہ تو بڑی مشکلات ہو جائیں گی, پوری دنیا پر غالب ہو جائیں گی, ہمارا سسٹم ہمارا نظام یہ سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا اگر اس نبی کی دعوت کامیاب ہو گئی. اس کی دعوت کو ختم کرو, ان کے خلاف جنگ کرو. اب ان کے خلاف جنگ کے لیے میرے محترم بھائیوں پوری دنیا کی سازشیں موجود. اس سازشوں کے دوران 2 گروہ ہو گئے. میں نے کہا ایک منافقین ایک مومنین کا. منافقین جو تھے وہ ڈر گئے, خوف زدہ ہو گئے, کیونکہ منافق ہر دور میں اپنے مفادات کے لیے جیا کرتا ہے. کچھ لوگ ظاہری طور پر بھی اسلام کو قبول کرتے ہیں نا, ظاہری طور پر بہت سارے منافقین شامل تھے. رئیس المنافق عبداللہ بن ابی, اس جیسے بہت سارے منافقین مسلمانوں کی صف میں ہر دور کے اندر ہیں, جن کے معاملات یہ تھے کہ وہ اپنے ظاہری مفاد کے لیے اسلام لائے تھے. آج جب منافقین نے اتنے بڑے دشمن کو دیکھا, اتنے بڑے لشکر کو دیکھا کہ پوری دنیا کا کفر ایک ہو گیا اور ہم تو تنہا رہ گئے, چاروں طرف سے مدینہ اور مدینہ کے ماننے والوں کو محاصرے کے اندر ہیں, اب ہم مر جائیں گے, مٹ جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, بیویاں ہماری بیوہ ہو جائیں گی, بچے یتیم ہو جائیں گے, اس نبی نے تو ہم کو مروا دیا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, وہ منافقین کے جن کے دلوں میں مرض تھا. مرض کیا تھا معلوم ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا سے محبت, موت سے نفرت. موت نہ آ جائے, مر نہ جائیں, مر نہ جائیں. یہ منافق جو کہ ظاہری طور پر اپنے مفاد کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہوتا ہے, مقصد تو اس کا اپنا مفاد تھا. لیکن آج جب احزاب کو دیکھا, اقوام متحدہ کو دیکھا, پوری دنیا کا کفر اسلام کے خلاف اپنے سامنے دیکھا, تو منافقین ڈر گئے, گھبرا گئے. قرآن کہتا ہے کہ منافقین کے جن کے دلوں میں مرض تھا, موت سے نفرت تھی ان کو. یہ ایک دشمن کو دیکھ کر گھبرانے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہنے لگے, ما وعدنا اللہ رسولہ, کہاں گئے آپ کے وعدے, وہ کہاں گئے اللہ رسول کے وعدے؟ ہمیں تو کہا گیا تھا کہ اسلام قبول کر لو, پوری زمین کے مالک بن جاؤ گے. اللہ اکبر, آج تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سامنے دشمن موجود, آج تو ہم دیکھ رہے ہیں سامنے اقوام متحدہ موجود, ہم تو دیکھ رہے ہیں نیٹو فورسز نے چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا ہے, ہم تو گھر گئے ہیں, مدینہ گھیر لیا گیا, یہود بھی, مشرکین بھی, ہنود بھی, وہ پوری دنیا کا کافر مسلمانوں کے خلاف آ چکا. وہ بچے ہمارے یتیم ہو جائیں گے, عورتیں ہماری بیوہ ہو جائیں گی, ہمارا کاروبار معیشت داؤ پہ لگ جائے گا. آپ نے تو کہا تھا پوری دنیا پر اسلام آ جائے گا, ہم نے تو قبول کیا تھا آپ کی دعوت پر اسلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع اسلام کے اندر لوگوں کو جمع کیا. جب اسلام کی دعوت کا آغاز کیا
ساری دنیا کا اس وقت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو سن رہے تھے، رشتہ دار بھی موجود تھے، دوست بھی موجود تھے، مکہ میں رہنے والے بھی موجود تھے، سب کو اللہ کے نبی نے جمع کیا اور ایک دعوت دی بڑی خوبصورت، اور اس دعوت کے جو نتائج تھے وہ اللہ کے نبی نے پہلے سے بتا دیے۔ کہا یا ایھا الناس، اے کائنات میں بسنے والے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ، تم ایک اللہ کی توحید کی طرف آ جاؤ، اس عقیدے کے اوپر آ جاؤ کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہی اللہ ہے جو حاجت روا ہے، وہی اللہ مشکل کشا ہے، وہی اللہ بگڑیوں کا بنانے والا ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں اپنے عقیدوں کو درست کر لو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناطق وحی یہ گارنٹی دیتا ہوں، تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ نہ صرف کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، اللہ تم کو اس کلمے کو پڑھنے کی وجہ سے، اسلام کو قبول کرنے کی وجہ سے اللہ تم کو پوری زمین کا مالک بنا دے گا۔ اب یہ منافقین آج جب احزاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دشمن کی طاقت کو، ان کے وسائل کو، ان کے اموال کو اپنی طاقت سے دیکھ رہے ہیں، تو نبی کو ان کا وہ وعدہ یاد دلا رہے ہیں۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ، کہاں گئے آپ کے وعدے؟ آپ نے تو بڑے وعدے کیے تھے کہ اسلام قبول کر لو پوری زمین کے مالک بن جاؤ گے، اسلام قبول کر لو تم فلاح پا جاؤ گے۔ وہ آج تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف سے مدینہ کو گھیر لیا گیا، آج پوری دنیا کا کفر مسلمانوں کے خلاف ہو گیا، ہم تو مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ، کہاں گئے آپ کے وعدے؟ الا غرورا، جھوٹے وعدے کیے گئے تھے ہم سے، کوئی ہم پوری دنیا پر غالب نہیں ہوں گے، کوئی ہم فلاح نہیں پائیں گے۔ آپ کے وعدے بھی جھوٹے، اللہ کے وعدے بھی جھوٹے۔ معاذ اللہ، یہ کہنے والے منافقین تھے جو دشمن کی طاقت کو دیکھ کے، ان کی کثرت کو دیکھ کے مرعوب ہو گئے۔ لیکن مومنین، مسلمان کلمہ پڑھنے والے جو ہر دور کے اندر سازشوں کا شکار نہیں ہوتے، دشمن کی قوت سے مرعوب نہیں ہوتے، مومنین کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، مومنین نے جب احزاب کو دیکھا، قالوا، کہنے لگے هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وہ اسی دن کا تو اللہ رسول نے وعدہ کیا تھا۔ دشمن جتنا بڑا آئے گا، اللہ کی مدد اس سے بڑی آئے گی۔ اسی دن کا تو اللہ رسول نے وعدہ، وہ دشمن کی طاقت کو دیکھ کے مومن مرعوب نہیں ہوا، دشمن کی قوت کو دیکھ کر پوری دنیا سامنے کھڑی ہے اسلام کو مٹانے کے لیے، مومنین کے حوصلے بلند ہو گئے، مومنین کا ایمان بلند ہو گیا، بلکہ کہنے لگے کہ دشمن جتنا بڑا آئے گا وہ اللہ کی مدد اس سے بڑی آئے گی۔ اللہ کی مدد تو بہت بڑی ہے۔ آج پوری دنیا میں اگر مسلمانوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، ہم جانتے ہیں اس بات کو، ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اللہ کی قسم، اس کے پیچھے سستی، اس کے پیچھے لاپرواہی، اس کے پیچھے وجہ میں ہوں کہ میں نے اسلام کو، اس کلمے کو اس طرح سے نہیں پڑھا جس طرح سے پڑھنے کا حکم تھا۔ جن لوگوں نے اس کلمے کو پڑھا، نبی کی دعوت کو قبول کیا، لا الہ الا اللہ، دیکھیے انہوں نے، ان پر بھی مشکلات آئی تھیں، آزمائشیں آئی تھیں۔ بلال سینے پر بھاری پتھر رکھا ہوا ہے، جلتی ہوئی ریت کے اوپر لٹایا ہوا ہے، مشکلات، آزمائشیں۔ اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اور اللہ کی قسم ایک دو نہیں، مصعب کا لاشا دیکھیے احد کے میدان میں تڑپ رہا ہے۔ خود میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد کے میدان کے اندر اپنے دندان مبارک کو قربان کیا۔ دین اسلام قربانیاں ضرور لیتا ہے، لیکن جو استقامت دکھاتا ہے، جو ڈٹا رہتا ہے، ایک دن آتا ہے کہ وہ فلاح پاتا ہے، ایک دن آتا ہے وہ کہ پوری دنیا پر غالب ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے نبی کی دعوت کو سننے کے بعد اسلام جو لائے، مومنین جو ہر وقت ثابت قدم رہے، دشمن سامنے کھڑا ہوا ہے، ظاہری طور پر ساری دنیا ایک ہو گئی مسلمانوں کے خلاف، اس کے باوجود مسلمانوں کے ایمان کا عالم دیکھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی دن کا تو اللہ رسول نے وعدہ کیا تھا، اور جتنا بڑا دشمن آئے گا میری مدد اس سے بڑی آئے گی۔ جو رب کی مدد پر، رب کے وعدوں پر، رسول اللہ کے وعدوں پر جنہوں نے یقین کیا اور حالات کی مشکلات کو دیکھنے کے باوجود وہ ثابت قدم رہے، اللہ کی قسم پھر انہوں نے فلاح بھی دیکھی اور پوری دنیا کی حکمرانی بھی دیکھی۔ دیکھیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر تقریباً دنیا پر اسلام غالب ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے استقامت دکھائی۔ اگر آج مسلمان آزمائشوں کے اندر ہے، اگر آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پر ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے، میرے محترم بھائیوں، اس صورت کے اندر میرا آپ کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم ثابت قدمی دکھائیں، ہم آپس میں اتحاد دکھائیں۔ آج افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کی صفوں کے اندر انتشار ہے،
آج مسلمانوں کی صفوں میں آج اتحاد موجود نہیں کہ جس کا فائدہ آج کافر اٹھا رہے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ پوری دنیا پہ دوبارہ سے مسلمانوں کا رعب ہو، دوبارہ سے مسلمانوں کی حکومت ہو، تو اپنے آپسی اختلافات کو بھلا کے ایک پرچم کے نیچے، اور وہ پرچم کلمے کے سوا کوئی نہیں، وہ پرچم قرآن و حدیث کے سوا کوئی نہیں، ایک قرآن و حدیث کے پرچم کے نیچے جمع ہونے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اس سے اتحاد بھی ہوگا، اور پوری دنیا میں اس اتحاد کے نتیجے میں غلبہ اسلام بھی ہوگا۔ اللہ کریم پوری دنیا میں اسلام کو سربلند فرمائے، اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔